آج ہم انشاءاللہ چھٹے پارے میں سورہ نساء کا بقیہ حصہ اور سورہ مائدہ کی تلاوت کریں گے۔ چھٹے کے پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی پر زیادتی کرتا ہے اور وہ اس کی شکایت یا اس کی تکلیف کو کسی کے ساتھ بیان کرتا ہے تو وہ ظلم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ چیخنا، چلانا یا کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ ظلم کی قبیل میں سے ہے۔ پھر اہل کتاب کا جو چونکہ یہود اور نصارہ کے جو اجمالی طور پہ پیچھے تذکرہ ہو چکا تھا، یہاں ان کی قباحتوں کو ذکر کیا گیا کہ ان کے اندر کچھ برائیاں تھیں کہ حضرت مریم علیہ السلام پر انہوں نے تہمت لگائی۔ یہ کہتے تھے کہ جب تک اللہ کو ہم سامنے نہ دیکھیں ارنا اللہ جہرا تو تب تک ہم اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور اسی طرح بیجا انبیاء کو قتل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کا ان کا عقیدہ تھا۔ ان ساری قباحتوں کو اللہ نے ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ مشرکین میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کے ساتھ ملتی جلتی ہیں، تو اگر وہ اہل کتاب اور یہود کریں تب بھی ناجائز ہے اور مشرکین کریں تو تب بھی ناجائز ہے۔ اس کے بعد سورہ مائدہ ہے۔ مائدہ دسترخوان کو کہا جاتا ہے۔ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمیں آسمان سے دسترخوان اترے تو پھر ہم آپ پر ایمان لا سکتے ہیں اور گواہی دے سکتے ہیں، تو اس پر یہ صورت اتری ہے۔ اس پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تکمیل دین کی آیات بھی اسی صورت میں اتری ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، عرفات میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کے مکمل ہونے کی آیات اتری۔ اس کے بعد اس صورت میں اللہ رب العزت نے حابیل اور قابیل کا تذکرہ کیا ہے کہ جناب نبی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو پیدا ہوتی تھی وہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی اکٹھے پیدا ہوتے تھے، اور پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ صبح اور شام کو پیدا ہوتے تھے، تو جس کے ساتھ جو سگا بھائی جو اس کی بہن ہوتی تھی اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ حابیل چھوٹے تھے اور قابیل بڑا تھا۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن خوبصورت نہیں تھی اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن جو تھی وہ خوبصورت تھی۔ اب وہ اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا لیکن حابیل نے اسے منع کیا۔ آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ تم میں سے جو شادی کرنا چاہتا ہے، اللہ کی سنت یہ ہے کہ تم قربانی کرو، اور قربانی اللہ کے ہاں جس کی قبول ہوگی وہ اس سے شادی کرے گا۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہوگی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین،